وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ اہل بیت کی محبت کا سودا ہم سے کیا جا رہا ہے، جنہیں وہ چھیننے کی کوشش کی۔ امیر شام نے ابو الاسود دویلی جو امام علی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور ان کا کارنامہ یہ ہے کہ جو قرآن میں پہلے چونکہ اعراب وغیرہ نہیں لگا تھا اور یہ سب بات کی چیزیں، پہلے حروف جو ویسے لکھ دیا جاتا تو وہ پڑھنے والے تو پڑھ لیتے تھے، لیکن بعد کی نسلیں جب یہ جو پھیلتی چلی گئی تو اس میں غیر عرب بھی ایمان لائے تو ان کو بھی قرآن پڑھنا تھا، ان کی زبان دوسری تھی۔ اب وہاں پہ جو انہوں نے سنا ایک آیت جو غلط پڑھ رہا ہے، جو خدا اور رسول جہاں پہ بیزار تھے وہاں پہ خدا کو رسول سے بیدار کر دیا، تو انہوں نے جو ہے قرآن مجید کو حرکت کے لیے وہ جو کہتے ہیں اعراب لگایا، اس پہ یہ ان کا کارنامہ تھا۔ یہ مولا کائنات کیسے شامل، ان کی ایک 5 سال کی بچی ہے، چھوٹی سی بچی 5 سال کی۔ امیر شام کو معلوم ہے کہ اہل بیت اور مولا کائنات کے بہت خاص آدمی ہیں، لہٰذا ان کو اپنی طرف کیا جائے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو خریدا اور وہ بک بھی گئے، جو بکنے والے تھے وہ بکے۔ کچھ جو ہے وہ دنیا کے بہکاوے میں آ کے بک گئے، کچھ اولاد کے بہکاوے میں آ کے بک گئے، کچھ جو ہے وہ عہدہ و منصب کے چکر میں آ کے بک گئے۔ اولاد کے چکر میں جو بک گیا وہ زبیر ہے۔ جب جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے دروازے پر لوگ آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہوئے تھے، اس وقت دفاع کرنے والے اور گھر میں موجود افراد میں سے جن کے نام لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک زبیر تھے، لیکن یہ اہل بیت کے ساتھ رہے، لیکن کچھ ایسی سیاست کھیلی گئی کہ ان کو مولا کائنات کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ تم بھی خلافت کے لائق ہو۔ لیکن جب کسی کو آپس میں لڑانا ہوتا ہے اور اس کی اوقات اور اہمیت کم کرنی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو لا کے اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ کم سے کم 2 آدمی ہو گئے، 2 سے 4 ہو گئے، تو وہ جو ایک شورا بنی تھی، ایک نے بنائی تھی جو 6 نفری 6 آدمیوں پر مشتمل شورا۔ یہ کچھ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو دعوے دار نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن جب لا کے لوگوں نے کھڑا کر دیا تو انہوں نے سمجھا کہ ہاں ہم بھی کچھ قابل ہیں، ہمارے اندر بھی صلاحیت پائی جاتی ہے خلیفہ بننے کی، تو یہ کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر عبداللہ نام کا لڑکا پیدا ہو گیا اس کے ہاں۔ اب اس نے جو خباثت شروع کی تو نتیجے میں وہ زبیر جو اہل بیت کے ساتھ تھا، جس کے لیے مولا کائنات نے خود فرمایا کہ یہ میرے ساتھ تھا، ہم اہل بیت کے ساتھ تھا جب تک اس کے ہاں یہ منحوس لڑکا نہیں پیدا ہوا۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں ہم کو خریدنے کی، اور پتہ امام حسن علیہ السلام کے کتنے صحابیوں کو، اب وہ دنیا پرست تھے، بک گئے، خرید لیا امام کو مجبوراً۔ اب مجبوراً ہی کے لفظ استعمال کریں کہ اس لیے کہ امام اگر معجزے کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے تو کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن ظاہری اعتبار سے ظاہری وسائل کے ذریعے حکومت کرنی ہے تو چلے گئے لوگ، امام کو صلح کرنی پڑی، قلت انصار صلح کا سبب بنی اور بہت سے مصلحتیں تھیں۔ تو وہاں پہ امیر شام نے حلوہ بھیجا ابو الاسود دویلی کے یہاں، پوچھا کون کہاں سے لے کے بتایا، یہاں سے لے کے آیا، فلاں بھیجا، رکھا ہوا تو اتنی دیر میں لڑکی آئی، اس نے دیکھا ایک حلوہ رکھا ہوا، اس نے اٹھایا اور کھا لیا اس میں سے۔ ابھی کھایا ہی تھا کہ ایک مرتبہ ابو الاسود نے کہا کہ تم نے کھا لیا لیکن تم کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا یہ معاویہ نے بھیجا ہے ہم سے علی کی محبت ہمارے دلوں سے نکالنے کے لیے۔ جیسے ہی یہ فقرہ اس نے ابو الاسود دویلی نے اپنی زبان سے جاری کیا، اس 5 سال کی بچی نے کچھ ایسا کیا کہ وہ قے کر دیا، حلوے کو اس نے نگل دیا، قے کر دیا، اور اس کے بعد اس نے اس عمر میں جو ہے وہ شعر کہا کہ تو نے حلوہ بھیج کے ہمارے دین کو، ہمارے مولا کے ایمان کو ہم سے خریدنے کا منصوبہ بنایا ہے، تو اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حلوہ کھانے سے اور ایمان جانے سے فرق، ایمان جانے میں کیا ربط ہے؟ تو یہ ربط بتا رہا ہے کہ حرام خوری وہ ہے جو اہل بیت کی محبت کو دل سے نکال سکتی ہے، جس کو وہ سمجھ رہا ہے۔